ہم کس میں تھے؟ بولیے نا کس میں تھے؟ شش و پنج. شش کا معنی کیا ہوتا ہے اور پنج کا معنی بولیے نا؟ پانچ. 6 اور 5 11. 6 اور 5 اگر کوئی پوچھے نا 11ویں کیا ہے تو کہنا شش و پنج. نہیں سمجھ آئی؟ تم جاگو تو تمہیں میری باتیں سمجھ آئے نا. شش کا معنی کیا ہوتا ہے بولیے؟ 6 اور 5 کا معنی 6 اور 5. کوئی بندہ آپ سے پوچھے 11ویں کیا ہے آپ نے کیا کہنا ہے؟ وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ شش و پنج. شش و پنج اسے کہتے ہیں جس کا پتہ نہ ہو کیا ہے, اسے شش و پنج کہتے ہیں. اس لیے 11ویں کسے کہتے ہیں جس کا پتہ نہ ہو کیا ہے, کب شروع ہوئی ہے, کس نے شروع کی ہے, کیوں شروع کی ہے, کچھ پتہ نہیں. بس چاول پکاؤ اور کھاؤ, پکاؤ اور کھاؤ, اور پکائے عوام کھائے مولوی. حکم کی تعمیر میں گفتگو شروع کی ہے. دعا فرمائے اللہ مجھے دلائل کے ساتھ اپنی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے تو بھائی عاشق صاحب سے کہا تھا کہ بارش ہو گئی ہے, اللہ سے کیوں لڑتے ہو؟ اب ہار مان لو, جلسہ پھر کبھی سے. لیکن یہ مجاہد ہے, ان نے کہا جلسہ بھی ہوگا. میں نے کہا بھی سامعین آئیں یا نہ آئیں, ہم اپنی جگہ پر قائم ہے کہ جلسہ ضرور ہوگا. موسم بدلتا رہتا ہے, تو بندے کا کچھ خیال نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کی بارش بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. خیر میں مختصر سے گفتگو کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں اپنا مسلک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے مختصر اس لیے عرض کیا کہ آپ بھی تھکے ہوں گے, اور آپ نہیں تھکے تو میں تھکوں. میں جھوٹ بھی نہیں بولتا, تکلف بھی نہیں کرتا, اور تسنن سے کام نہیں لیتا. میری پورے ملک میں یہ اپنے میزبانوں سے جنگ ہے. پتہ نہیں میں نے ہارنا ہے یا انہوں نے جیتنا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں اکثر احباب سے کہتا ہوں بس میرا ذوق ہے مغرب کی نماز کے بعد ہر عشاء میں مختصر بات میرا بیان شروع کروائیں, 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹے, اس کے بعد لوگ چٹیں لکھیں اور میں جواب دوں. آپ 2-4 جلسے اپنے علاقے میں کروا لو, انشاءاللہ مسئلے کی بدلتی فضا اپنی آنکھوں سے محسوس کرو. آپ حضرات ایک ترتیب لگا کر تو دیکھو نا. آپ حضرات کے علم ہے کہ دیکھو تقریباً کافی وقت زیادہ ہو گیا. آپ سمجھیں کہ شاید میں دیر سے آیا ہوں. میں دیر سے نہیں آیا, میں پورے وقت پر کوٹدو, اور کوٹدو سے یہاں پورے وقت پہ پہنچا. آج تک بحمد اللہ تعالیٰ پورے ملک میں ایک ایسا جلسہ نہیں جہاں کوئی میزبان کہہ دے کہ وقت دیا اور نہیں آیا تھا, یا وقت دے کر تاخیر سے پہنچا تھا. ایسے نہیں ہوتا, اللہ یہ کہ کوئی ایسا عذر ہو کہ جس میں بندے کے بس میں نہ ہو. آپ حضرات نے آرام فرمانا ہے, اور میں نے زور کے بعد کنونشن میں لاہور میں شرکت کرنی ہے. آپ حضرات میرے وقت کا اندازہ فرما لیں کہ میں نے کتنا سفر کرنا ہوگا. گاڑی میری آپ کے کوٹدو ورکشاپ میں داخل ہے. میں نے کوٹدو بازار والوں سے کہا 15 مارچ میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو ایکسیڈنٹ ہوا تو گاڑی شہید ہوگی. آج آپ کے پاس ہیں تو گاڑی زخمی ہوگی. اب پتہ نہیں میں نے ہار مان لی ہے یا میری گاڑی نے ہار مان لی ہے, لیکن یہ اللہ کی طرف سے ابتلا ہے, اس میں بندے کا تو کوئی دخل نہیں ہوتا. دنیا دارالابتلا ہے, دنیا دارالعمل ہے. یہ دارالنتیجہ نہیں ہے, یہ دارالعمل ہے, یہ دارالجزا نہیں ہے. جزائیں مرنے کے بعد ہونا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کے لیے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تمہید اکثر جلسوں کے شروع میں یہ اس لیے باندھتا ہوں اور اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے کوئی ایسے میزبان عطا فرما کہ جو مسئلے کی جنگ جو میں چاہتا ہوں ایسے ان کو بھی ذوق دے, تاکہ ہم مل کر مسئلے کی جنگ لڑیں. آپ یقین فرمائیں رخ بدل جاتا ہے کام کرنے کا. اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ علماء کی خدمت میں گزارش کیا کرتا ہوں. عوام جلسہ سننا چاہتی ہے, ہم جلسوں کا رخ صحیح نہیں دیتے تو لوگ تنگ آ کر عوامی جلسوں میں آنا لوگوں نے چھوڑ دیے. اگر آپ ترتیب سے اختیار کریں نا, میرے ملک بھر میں جلسے ہوتے ہیں اور میری ترتیب کا جلسہ مغرب کو شروع ہوتا ہے, عشاء تھوڑی سی مؤخر ہوتی ہے, جلسہ ختم ہو جاتا ہے. پورے وقت پہ لوگ گھر جا کر سوتے ہیں, پورے وقت پہ کھانا کھاتے ہیں, اور جلسے کا کوئی بوجھ نہیں پڑتا. ترتیب بدلتے ہیں تو لوگوں کی الجھن بھی ہوتی ہے, اور لوگوں کو پھر کھانا بھی کھلانا پڑتا ہے. جلسے والوں کو پیسے نہیں ہوتی, پھر فنڈ بھی مانگنا پڑتا ہے. تو کتنی پریشانی ہے صرف اس وجہ سے ہمارے یہاں ٹائمنگ کی سیٹنگ نہیں ہو رہی. یہ کتنی بڑی الجھن ہے. خیر مجھے جو بھائی عاشق صاحب نے مضمون عنوان بتایا کہ ہمارے جلسے کا عنوان یہ ہے, میں نے اس عنوان کی مناسبت سے آیت پڑھی ہے, اسی عنوان کی مناسبت سے حدیث پڑھی ہے. مجھے ان نے فرمایا کہ ہمارے جلسے کا عنوان ہے اشاعت دین. میں نے کہا بہت اچھا, اگر اشاعت دین سمجھنا ہے تو پہلے دین سمجھیں پھر دین کی اشاعت سمجھیں. اگر دین ہی کا پتہ نہ چلے تو اشاعت دین کیا سمجھیں. اس کے لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, لیکن آیت میں اجمال ہے, آیت میں تفصیل نہیں ہے, آیت میں ابہام ہے, آیت میں وضاحت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. اس آیت کے 82 دن بعد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے, اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے رخصت ہو گئے. الیوم اکملت لکم دینکم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نے کہا کہ اے عمر, یہ آیت تمہارے
اسلام اور تمہارے دین میں اتری ہے۔ اگر یہ آیت ہم یہودیوں کو مل جاتی تو جس دن آیت اترتی ہم یہودی اس دن کو روز عید کے طور پہ منایا کرتے۔ اتنی بڑی آیت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے پیغمبر میں نے آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ دین کی شرح اس کے لیے مشکات شریف کتاب الایمان کی پہلی حدیث میں نے پڑھی ہے، پہلے حدیث کا ترجمہ، اور اگر میں ہلکی شرح کروں گا تب بھی گھنٹہ ڈیڑھ بج جانا ہے۔ ہلکی شرح تو میں ہلکی سے اور ہلکی کروں گا تاکہ وقت کم لگے اور بات آپ کے سامنے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بس آپ اس کا اہتمام فرمائیں کہ جو دائیں اور بائیں یا میرے سامنے سوئے آپ اس کو جگاتے رہیں، لیکن جگانے والے کو آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو آپ کی خدمت میں گور دیتا ہوں، میں اکثر اپنے علماء اور طلباء سے گزارش کرتا ہوں آپ نے اسٹیج پر خطابت کرنی ہو، آپ نے مناظرہ کرنا ہو، آپ نے میدان میں جنگیں لڑنی ہو تو خانقاہ کے رابطے کے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ پھر دینی کام کرنا بہت آسان ہوگا۔ میں نے یہ تمہید باندھی ایک بات سنانے کے لیے، اکثر اگر جلسے میں کوئی سامع سونے لگے یا سو جائے تو خطیب اس کو ڈانٹتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم محمد اختر دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، میرے حضرت فرماتے ہیں کہ علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے۔ بچہ گلی میں کرکٹ کھیلتا نہیں سوتا، ماں کی گود میں آ کر سو جاتا ہے۔ کبھی ماں نے ڈانٹا ہے کہ تو گلی میں کرکٹ کھیلتا ہے تو نہیں سوتا، میری گود میں کیوں سویا ہے؟ کیوں؟ ماں جانتی ہے کہ اللہ نے کرکٹ میں سکون نہیں رکھا، میری گود میں سکون رکھا ہے۔ اس لیے اگر عالم کی مجلس میں لوگ سوئیں تو ڈانٹا نہ کریں، یہ ذہن میں رکھا کریں کہ کاروبار میں وہ سکون نہیں ہے جو میری علمی مجلس میں سکون ہے، تو پھر آپ ڈانٹیں گے نہیں۔ میں نے حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کے جملے پر حاشیہ چڑھا کر بات کہتا ہوں کہ ماں ڈانٹتی تو نہیں ہے، لیکن ماں اپنے بیٹے کو جملہ کہتی ہے کہ اے بیٹا اٹھ جا، دودھ پی لے اور پھر سو جانا۔ اگر لہذا کو مجلس میں سوئے ہم ڈانٹتے تو نہیں، البتہ یہ کہتے ہیں ایک گلاس دودھ پی لو اور پھر سو جانا۔ اور علم کی مثال دودھ کی ہے، رب زدنی بولیے نا، تھوڑا سا دودھ آپ پیئیں، اٹھے میں آپ کو دودھ پلاؤں۔ ابھی تو میں شروع ہی نہیں ہوا، یہ تو گاڑی جب موٹر وے پہ چڑھتی ہے نا آہستہ آہستہ آہستہ، جب موٹر وے پہ نکلتی ہے تو پھر چلان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کے علاقوں میں کبھی وہ بیان نہیں کیا جو میری سپیڈ ہے، کیوں میں نے اپنی سپیڈ پہ بیان شروع کیا نا تو آپ نے کہنا ہے آپ نے کون سا خطیب لے آیا، اس کو آپ نے مرغ زیادہ گرم کھلا دیا تھا، اتنی رفتار اس کی ہے۔ جو میری خطابت کی رفتار ہے میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں، میں نے کراچی کے بڑے بڑے جلسوں اجتماعات میں کراچی کی قوم سے کہا، میں نے کہا تمہاری مادری زبان اردو ہے لیکن میں اپنی رفتار پہ خطابت کروں تو تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ پاک نے ہمیں دیہات میں رہ کر اتنی تیز رفتار خطابت دی ہے الحمدللہ۔ نہ یقین ہے تو آپ کبھی میری فل سپیڈ سی ڈی دیکھیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری رفتار کتنی ہے، اور یہ ہمارے اکابر کی جوتی پہ صدقہ ہے۔ اللہ ہمارے اکابر کو برکتوں کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ توجہ رکھنا، اگر کوئی سوئے تو آپ نے کیا کہنا، بھی ایک گلاس بولیے نا، کیا کہنا، ایک گلاس دودھ پی لو۔ اور ہمارا دودھ بڑا خالص ہے، ملاوٹ والا دودھ نہیں ہے، اس لیے میں اگر بیان کر کے جاؤں تو لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کے جانے کے بعد لوگ باتیں کر رہے تھے، بڑ بڑ کر رہے تھے۔ میں نے کہا بڑ بڑ نہیں کر رہے، وہ گڑ گڑ کر رہے تھے۔ جس آدمی نے کبھی خالص دودھ نہ پیا ہو، پہلی بار خالص دودھ ملے تو اس کے معدے میں گڑ گڑ ہوتی ہے۔ تو جس بندے نے کبھی خالص مسئلہ نہ سنا ہو، جب پہلی بار خالص مسئلہ آئے تو کچھ بڑ بڑ تو کرے گا نا۔ میں نے کہا اس لیے بڑ بڑ کرتا ہے کہ اس نے مسئلہ جو پہلی بار خالص سنا ہے، اس لیے ہمیں سے کوئی الجھن نہیں ہوتی۔ آپ اس کو 2-3 گلاس بار بار پلائیں گے، انشاءاللہ اس کا روحانی میدہ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے مسئلے اس کو ہضم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر دائیں بائیں سوئے تو آپ نے کیا کہنا ہے، اب بزرگوں سے بھی کہو ایک گلاس دودھ پی، آپ حضرات سے کیا کہنا ہے کہ ایک گلاس ہے۔ دیکھیں بزرگ بھی دودھ کے محتاج ہیں اور گرم دودھ کے، اور ہمارا دودھ ٹھنڈا نہیں ہے، بہت گرم ہے، ابھی آپ نے ہمارے دودھ کو چکھا نہیں ہے۔ میرا تو آپ کے علاقے میں پہلا سفر ہے، آپ حضرات کو میرے مزاج کا نہیں پتا، مجھے آپ کے مزاج کا نہیں پتا، پہلا جلسہ تو ہم مزاج ہوتے ہی لگ جاتا ہے۔ خیر اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دائیں بائیں سوئے تو آپ نے کیا کہنا ہے، بولیے نا کیا کہنا ہے۔ اب وقت بہت ہے ورنہ یقین کریں گلاس نہیں، میں آپ کو جگ بھر بھر کے دودھ پلاتا۔ میرا اللہ کے فضل و کرم سے سٹائل میں نے کہا نا وہ دلائل کا ہے، ہمارے لطیفے قصے کہانیاں یہ چیزیں ہمارے بیانات میں نہیں ہیں۔ میں نے مسلکی جنگ کا آغاز کیا ہے اور بحمداللہ ملک سے لے کر بیرون ملک تک ہماری مسلکی جنگ کی آواز ایسی ہے کہ ہر باطل سمجھتا ہے کہ مسلکی جنگ دیوبندیت نے لڑنی شروع کی ہے۔ اللہ ہمیں مسلکی جنگ دلائل کے ساتھ لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ فرمائیں، میں بڑی مختصر سی بات کہتا ہوں۔ نمبر 1، آج کی مجلس میں نے کیا سمجھانا ہے
یہ دین کسے کہتے ہیں؟ اشاعت دین تو پھر لمبا عنوان ہے، آج یہ سمجھیں کہ دین کسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، اچانک ایک شخص آیا، اصطلع علینا رجل، اچانک ایک شخص آیا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا اذ جاء رجل، یہ نہیں فرمایا اذ اتی رجل، فرمایا اطلع علینا رجل۔ طلوع اس وقت ہوتا ہے، طلوع کے لفظ الگ ہوتے ہیں، مجیت کا معنی الگ ہوتا ہے۔ کبھی لوگ یہ نہیں کہتے کہ سورج آیا ہے، لوگ کہتے ہیں سورج طلوع ہوا ہے، اس لیے کہ جو آدمی خلاف توقع پھاڑ کر آئے تو اسے طلوع کہتے ہیں، معمول کے مطابق آئے تو اسے مجیت کہتے ہیں، اسے آنا کہتے ہیں۔ فرمایا اطلع علینا رجل، اچانک ایک شخص ایسے آیا کہ جیسے سورج نکل کر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے اس بندے کو دیکھا، عجیب آدمی تھا، شدید بیاض الثیاب، کپڑے دیکھو تو سخت سفید ہے، شدید سواد الشعر، اگر بال دیکھو تو سخت سیاہ ہے۔ اور وہ بندہ جب آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور پاک کے پاس بیٹھا، اللہ کے پیغمبر کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے، اپنے ہاتھ اس نے رانوں پہ رکھ لیے جیسے شاگرد بیٹھتا ہے، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اخبرنی عن الاسلام یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں اسلام کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزیں؟ بولتے جائیں نا کتنی چیزیں۔ اب مجھے مولانا نے صلاح کر دیا تو میرا قصور تو نہیں ہے نا، اب میں نے آپ کو جگانا بھی ہے اور پھر میں نے آپ کو مسئلہ بھی سمجھانا ہے۔ اب کتنی دیر تک لوگ جاگ سکتے ہیں؟ قصور آپ کا نہیں ہے، قصور ہم مولویوں کا ہے جو آپ کو دیر تک خراب کرتے ہیں۔ میں اپنے جرم اپنے قصور پر بالکل اعلان مانتا ہوں، آدمی اعلانیہ جرم کرے تو اعلانیہ توبہ کرے۔ اپنے گاؤں میں ایک شادی میں گیا، میرا چچا کا بیٹا، اس کی بیٹی تھی اور ہوٹل میں نکاح تھا، اس میں مووی چلی، نکاح میں پڑھا رہا تھا، ویڈیو بنی، تو میں نے اپنے ماہانہ اجتماع میں جو میرے یہاں اصلاحی اور خانقاہی ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، میں نے بڑے گاؤں میں کہا میں نے جرم کیا تھا، میں اعلانیہ اس کی توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی اس نکاح میں شرکت نہیں کروں گا۔ اب میں نے پورے علاقے کو بتا دیا اگر مسجد میں نکاح ہوگا تو آؤں گا، ہوٹل میں نکاح ہوگا تو نہیں آؤں گا، اس لیے کہ وہاں جانے سے خرافات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو جو آدمی گناہ کرے اس کی معافی بھی مانگے نا۔ میں نے اس لیے کہا آپ کو تاخیر سے جو بیانات شروع ہوتا ہے اس میں آپ کا قصور نہیں، قصور ہمارا ہے، آپ تو وقت پہ جاتے ہیں، ہم مولوی ترتیب غلط قائم کرتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ آپ کی بھی اصلاح فرمائے، اللہ ہماری بھی اصلاح فرمائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنی چیزوں کا نام اسلام ہے؟ توجہ رکھنا، کتنی چیزیں؟ 5۔ نمبر 1 ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اپنی زبان سے کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد اللہ کے رسول ہے۔ وتقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا۔ وتصوم رمضان، بیت اللہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ وتؤدی الزکوۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اگر مکہ تک جانے کی تیرے پاس استطاعت ہو تو پھر تو نے حج بھی کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اسلام کے جواب میں کتنی باتیں بتائیں؟ 5 باتیں۔ اب ان باتوں کو ذہن نشین کرو۔ نمبر 1 اپنی زبان سے کلمہ پڑھنا۔ نمبر 2 نماز ادا کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 رمضان کا روزہ رکھنا۔ نمبر 5 اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ اچھا ایک سوال میں اٹھاتا ہوں، آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ اب آدمی نماز وہ پڑھتا ہے کہ جس کے پاس نماز کی طاقت ہو، اگر طاقت نہیں تو نماز کیسے پڑھے گا؟ روزہ وہ رکھتا ہے کہ جس کے پاس روزے کی طاقت ہو، اگر طاقت نہیں تو روزہ کیسے رکھے گا؟ فدیہ دے گا۔ زکوٰۃ وہ دیتا ہے کہ جس کے پاس زکوٰۃ کی طاقت ہو، اگر طاقت نہیں تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ زبان سے کلمہ کون پڑھے گا؟ کہ جس کے پاس زبان سے کلمہ پڑھنے کی طاقت ہو، اگر گنگا ہو تو زبان سے کلمہ پڑھے گا؟ بولیے نا، نہیں پڑھ سکتا۔ اب توجہ رکھنا میرا سوال اور پھر میرے سوال کا جواب سمجھے۔ اگر طاقت ہو تو کلمہ پڑھتا ہے، طاقت نہ ہو تو کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ طاقت ہو تو نماز پڑھتا ہے، اگر اشارے کی بھی طاقت نہ ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر طاقت ہو تو روزہ، طاقت نہ ہو تو روزہ نہیں۔ اگر استطاعت ہو تو زکوٰۃ، اگر مالی طاقت نہ ہو تو زکوٰۃ نہیں۔ پھر میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جواب میں 5 چیزیں فرمائیں، فرمایا کلمہ پڑھنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ تو نے دینی ہے، اس کے ساتھ طاقت کی شرط نہیں لگائی۔ فرمایا بیت اللہ کا حج تب کرنا ہے جب طاقت ہو۔ تو بیت اللہ کے لیے حضور نے کیوں شرط لگائی ہے؟ یہ شرط تو باقی 4 اعمال کے لیے بھی تھی نا۔ توجہ رکھنا، وجہ یہ ہے
کہ زبان سے کلمہ پڑھنا یہ تیرا ذاتی مسئلہ ہے، اس کے ساتھ کسی اور کا تعلق نہیں ہے۔ روزہ رکھنا تیرا ذاتی مسئلہ ہے، کسی اور کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور حج ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نمازیں پڑھنا تیرا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن بیت اللہ کا حج کرنا تیرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ساتھ تیرے گھر کا مسئلہ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ تو نے اس وقت حج کے لیے جانا ہے کہ تو حج پر چلا جائے اور حج سے واپس آئے، تو تیری بیوی کے لیے خرچہ گھر میں موجود ہو، تیرے بچوں کے لیے خرچہ گھر میں موجود ہو۔ یہ نہیں ہے کہ تو حج پہ جائے اور تیری بیوی اپنے پیٹ کو بیچتی پھرے، یہ نہیں کہ تو حج پہ جائے اور تیری اولاد غیروں کے در پہ بھیک مانگتی پھرے، ایسا خدا کو حج قبول نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا نماز تو نے پڑھنی ہے، روزہ تو نے رکھنا ہے، زکوٰۃ تم نے دینی ہے، کلمہ زبان سے ادا کرنا یہ تمہارے ذاتی معاملات ہیں، لیکن حج تمہارا ذاتی بھی ہے اور ساتھ تمہارے گھر والوں کا معاملہ بھی ہے۔ اس میں اللہ کے پیغمبر نے حق اللہ کے ساتھ حق العباد بھی بتائے ہیں۔ حق اللہ معاذ اللہ کا حق ہوتا ہے، حق العباد پہ بندوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا طاقت ہو تو حج کرنا، اگر طاقت نہ ہو تو حج نہ کرنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس بندے نے سوال کیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا۔ سوال کیا کیا؟ اسلام، بولیے نا، سوال کیا اسلام۔ یہ میں ساتھ ساتھ اس لیے بلاتا ہوں کہ آپ کو میرا مضمون سمجھ آئے۔ میں چکوال سے یہاں پر آیا ہوں، یہاں سے میں نے لاہور جانا ہے۔ اب مجھے پتہ ہے ساتھی کیا کہتے ہیں، مولانا وقت دو، میں کہتا ہوں ٹائم نہیں، کہتے ہیں 1 گھنٹے کا بیان ہے۔ میں کہتا ہوں 1 گھنٹے کا بیان ہے، ساتھ جو 14 گھنٹے کا سفر ہے وہ کدھر گیا؟ نہیں سمجھے؟ کہتے ہیں 1 گھنٹے کا بیان ہے۔ میں نے کہا بھی 1 گھنٹے کا بیان ہے، ساتھ 14 گھنٹے کا سفر ہے، وہ تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیان تو میرا آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے، گھنٹے کا ہوگا، لیکن جب آپ سوئے ہوں گے تو وہ آدھا گھنٹہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ میں اتنا لمبا سفر بھی کروں، آپ جاگتے بھی رہیں اور آپ کا مضمون یاد بھی نہ ہو۔ یہ جو کیسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ ہر بندے نے کیسٹ تو نہیں خریدنی، ہر بندے نے کیسٹ تو لے کر نہیں جانی، لیکن کوئی مسئلہ سمجھو بھی تو صحیح نا۔ ہر بندہ یاد نہیں کر سکتا، ہر بندہ ایک مرتبہ کہنے سے یاد نہیں کرتا، اس کو رٹوانا پڑتا ہے۔ توجہ رکھنا۔ اس بندے نے کیا سوال کیا؟ حضور اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب میں کتنی چیزیں بتائیں؟ توجہ رکھنا، کتنی باتیں بتائیں؟ 5۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اس بندے نے سوال کیا تو ہم سمجھے اسے مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی نے جواب دیا، اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرمایا، ایسے لگتا ہے جیسے مسئلے کا پتہ ہے۔ فاجب نالو یسلو و یصدقو، ہمیں تعجب ہوا یار یہ کیسا بندہ ہے، سوال کرے تو پتہ لگتا ہے جاہل ہے، صدقت کہتا ہے تو پتہ لگتا ہے مولوی ہے۔ ہم بڑے شش و پنج میں تھے۔ ہم کس میں تھے؟ بولیے نا، کس میں تھے؟ شش و پنج۔ شش کا معنی کیا ہوتا ہے اور پنج کا معنی؟ بولیے نا، 5۔ 6 اور 5 11، 6 اور 5۔ اگر کوئی پوچھے نا 11ویں کیا ہے تو کہنا شش و پنج۔ نہیں سمجھا؟ تم جاگو تو تمہیں میری باتیں سمجھ آئے نا۔ شش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے 6 اور 5 کا معنی 6 اور 5۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے 11ویں کیا ہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں مرزا شش و پنج۔ شش و پنج اسے کہتے ہیں جس کا پتہ نہ ہو کیا ہے، اسے شش و پنج کہتے ہیں۔ اس لیے 11ویں کسے کہتے ہیں؟ جس کا پتہ نہ ہو کیا ہے، کب شروع ہوئی ہے، کس نے شروع کی ہے، کیوں شروع کی ہے، کچھ پتہ نہیں، بس چاول پکاؤ اور کھاؤ، پکاؤ اور کھاؤ، اور پکائے عوام کھائے مولوی۔ یہ نہیں کہ مولوی پکائے عوام کھائے، نہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 11ویں کی دیکھ مولوی پکائے کہو جی آپ 11ویں کھا لو، میرے گھر میں پکی ہے نا۔ جگہ 11ویں تم پکاؤ کھانا ہم نے، اور ظالم تو نے کھانا ہی ہے تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ سچ بول کے کھانا کھا لے۔ تو میں اس لیے پوچھ رہا تھا حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ جب وہ سوال کرتا تو شک پڑتا کہ جاہل ہے، اور جب حضور جواب دیتے کہتے آپ نے سچ فرمایا تو کیا پتہ لگتا کہ مولوی ہے۔ ہم شش و پنج میں تھے، یا اللہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر نے 11ویں کو شش و پنج فرمایا، ہم شش و پنج میں تھے، یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے اس لیے کہا اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ 11ویں کیا ہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ شش و پنج۔ اس نے کہنا شش و پنج کا مطلب کہنا بھی جس کا مطلب نہ تھا اس کو شش و پنج کہتے ہیں۔ تو 11ویں دیتا ہے، تو بتا کسے کہتے ہیں؟ پتا اس کو بھی نہیں کہ 11ویں کیوں دیتے ہیں، لیکن دیر ہے چونکہ مولوی نے ان کو لگایا اپنا پیٹ کا ایندھن کو جہنم بھرنے کے لیے، اس کام پہ لگا دیا۔ ایک میں آپ کو نقطہ عرض کروں، عمل تو پتہ نہیں آپ نے کرنا نہیں کرنا مجھے نہیں پتا، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمانے لگے آج لوگ پریشان ہیں، دیوبندی کچھ کہتا ہے، بریلوی بھی کچھ کہتا ہے، شیعہ کچھ کہتا ہے، سنی کچھ کہتا ہے، ہم کس کی مانیں؟ فرمایا لوگوں میں محمد علی جلندری ایک اصول دیتا ہوں، اس پہ عمل تم کرو، جنت کی ضمانت میرے ذمہ، جنت کی ضمانت میرے ذمہ۔ فرمایا دیکھیں جس مسئلے پر مولوی کا اتفاق ہو اس پہ عمل کرو، جس پہ اختلاف ہو چھوڑ دو، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اب دیکھو 11ویں آئے گی، ایک مولوی کہتا ہے 2 اور ایک کہتا ہے نہ دو، تو جو کہتا ہے 2 اسے کہنا دے دو، جو کہتا ہے نہ دو کہنا تو روک لے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، دیکھو لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اور آسان کام ہے یا نہیں؟ ایک مولوی کہتا ہے 10ویں کا جلوس نکالو، ایک کہتا ہے روکو، جو کہتا ہے نکالو اسے کہنا بھائی تو نکال، جو کہتا ہے روکو اسے کہنا بھائی تو روک، آپ پیچھے ہٹ جاؤ، لڑائی ختم ہو جائے گی نا۔ تو دیکھو لڑائی کا سبب آپ کھاتے مولوی کو ڈالتے ہیں،
جیسے مولانا جلندری نے فرمایا کہ جس پر مولویوں کا اتفاق ہے نا اس پہ عمل کر لو، اور جس میں اختلاف ہے اس کو چھوڑ دو۔ دنیا بھر کے مولوی کہتے ہیں کہ داڑھی مٹھی رکھنی چاہیے، مٹھی سے آگے میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے رکھو، کوئی کہتا ہے نہ رکھو، جو کہتا ہے نہ رکھو جو کہنا بھائی تو رکھ لے، ہم نے جو اتفاق ہے وہاں تک چلیں گے، اختلاف تیرے ذمہ اتفاق ہمارے ذمہ، تو لڑائی ختم ہو جائے گی۔ ایک مولوی کہتا ہے فائدہ کرو، ایک کہتا ہے نہ کرو، جو کہتا ہے کرو اسے کہنا تو کر، جو کہتا ہے نہ کرو اسے کہنا تو روک، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تو لڑائی ختم ہو جائے گی نا۔ دیکھو کتنا آسان سے ہو رہا ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے اور کھاتے مولویوں کے ڈالتے ہیں کہ مولوی اختلاف کرتے ہیں۔ اگر مولویوں کے ساتھ تم نہ دو تو مولوی اختلاف کیسے کریں گے؟ ہر مولوی کے ساتھ 2-4 بندے موجود ہیں، اس وجہ سے گمراہ فرقے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے۔ اب بات سمجھنا، اس اندھے بندے نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، اللہ کے پیغمبر فرمائے ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ اسلام کتنی چیزیں؟ 5۔ پوچھا ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ کہا جی 6 چیزیں۔ اب ایمان 6 چیزیں، نمبر 1 ان تؤمن باللہ، اللہ کو دل سے ماننا، نمبر 2 و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، نمبر 3 و کتبہ، اللہ کی کتابوں کو ماننا، نمبر 4 و رسلہ، اللہ کے نبیوں کو ماننا، نمبر 4 والبعث بعد الموت، قیامت کو ماننا، نمبر 6 والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کو ماننا۔ ان 6 چیزوں کا نام ایمان ہے، یاد کر لو گے 6 چیزوں کا نام۔ نمبر 1 اللہ کو ماننا، نمبر 2 فرشتوں کو ماننا، نمبر 3 کتابوں کو ماننا، نمبر 4 نبیوں کو ماننا، نمبر 5 قیامت کو ماننا، اور نمبر 6 تقدیر کو ماننا۔ کتنی باتیں ہوگی؟ کہ اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے ٹھیک فرمایا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، حضور بتائیں احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو خدا کی عبادت یوں کرے گویا تو خدا کو دیکھتا ہے، گویا تو خدا، میرے لفظوں پہ یاد رکھنا، میں نے ہر لفظ ایک عقیدہ بیان کرنا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت یوں کر گویا تو خدا کو دیکھتا ہے، فإن لم تکن تراہ، اگر تو نہیں دیکھتا، فإنہ یراک، وہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے نا۔ اب اللہ کے پیغمبر نے احسان کی 2 صورتیں بتائی۔ نمبر 1 عبادت یوں کر خدا کو تو دیکھتا ہے، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر یہ کیفیت پیدا کر خدا تجھے دیکھتا ہے۔ اب میری طرف دیکھنا، اگر ایک بندہ رات کو چوری کرے اور اس کے خلاف کیس ہو، یہ بندہ عدالت میں مدعی چلا جائے کہ جی فلاں نے چوری کی ہے، تو پھر جج کہتا ہے کہ تم گواہ پیش کرو، اور گواہ کو عربی زبان میں شاہد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شاہد، بھائی گواہ پیش کرو، اور گواہ کو شاہد کہتے ہیں۔ اب چور چوری کر رہا تھا، ایک بندہ جو گواہ ہے وہ تو دیکھتا ہے چوری کی ہے، کیا چور بھی دیکھتا ہے کہ گواہ کون ہے؟ بولیے نا، ایک دیکھتا ہے، چور تو نہیں دیکھتا نا۔ اب میں جو بات سمجھا رہا ہوں وہ سمجھنا، اگر ایک دیکھے اور ایک نہ دیکھے اسے شہادت کہتے ہیں، اور اگر یہ بھی دیکھے اور وہ بھی دیکھے اسے مشاہدہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ توجہ، اگر دونوں ایک دوسرے کو دیکھے تو اسے مشاہدہ، اگر ایک دیکھے ایک نہ دیکھے اسے شہادت بھی کہتے ہیں، اسے غیبوبت بھی کہتے ہیں۔ گواہ کے لیے شہادت ہے، چور کے لیے غیبوبت، اسے پتہ نہیں ہے۔ اب احسان کا معنی سمجھو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت یوں کرنی ہے گویا تو اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ تجھے دیکھتا ہے، یہ عالم مشاہدہ ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو نہیں دیکھتا خدا تجھے دیکھتا ہے، یہ عالم غیبوبت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بتایا احسان اسے کہتے ہیں، عبادت عالم مشاہدہ میں کرو، اگر عالم مشاہدہ میں نہیں ہے تو پھر عالم غیبوبت میں کرو۔ نبی کی عبادت عالم مشاہدہ کی ہے، امتی کی عبادت عالم غیبوبت کی ہے۔ اس لیے اگر پیغمبر کا ایک سجدہ ہو اور امت کے کروڑوں سجدے ہوں، نبی کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے۔ نبی ایک مرتبہ ایک رکعت پڑھ لے، امت کے اربوں آدمی رکعتیں پڑھ لے تو پیغمبر کی ایک رکعت کے برابر بھی نہیں ہے۔ وجہ نبی نے عبادت عالم مشاہدہ میں کی ہے، امتی عبادت عالم غیبوبت میں کرتا ہے۔ امتی نبی عبادت عالم، اٹھاؤ اس کو دودھ پی لے، بتا دودھ پی۔ اب بتاؤ کہ میرا قصور ہے، مجھے اس لیے بیان کا مزہ نہیں آتا کہ جب مجمع سونا ہے اور ہو بھی دیہاتی ہو بھی سونے والا تو میں رگڑا کیسے لگاؤں؟ اگر میں اس لیے کہتا ہوں مجمع سے کھلا ہو نا، میں آج وہاں کوٹ تو مظاہر لو میں تھا، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں ذاکر نائک بڑا بیان کرتا ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تم مظفر گڑھ میں میرا جلسہ رکھو، جلسہ کسی پارک میں رکھو، پورے ضلع کا 10,000 کا مجمع اکٹھا کرو، اوپر 3 چینل، مجھے کہنا اب ذاکر نائک سامنے لاکھ بندہ بیٹھا ہے، اوپر 20 چینل فٹ ہے، اور ہمارے سامنے بستی فقیر والی، بستی فقیر والی، وہ بھی رات 12 بجے، اور وہ بھی جو سونے والے ہیں وہ آگے بیٹھے ہیں، جو جاگنے والے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں۔
پھر لوگ کہتے ہیں ذاکر نائک کام کر رہا ہے. بھائی ذاکر نائک کام نہیں کر رہا. یقین فرمائیں جتنا کام ہم کرتے ہیں اتنا کام ذاکر نائک کے فرشتے بھی نہیں سوچ سکتے. لیکن فرق کیا ہے؟ میڈیا چینل اس نے ذاکر نائک کو اٹھا رکھا. میں کئی بار علماء سے کہتا ہوں کہ یار آپ ہمارے بیان ضائع کرواتے ہو, کوئی ہمارا بیان کسی مجمع میں رکھاؤ. آپ کوٹ اردو کسی عیدگاہ کا انتخاب کرو اور وہاں پہ کوٹ اردو پورا جمع کرو. آپ دیکھنا پھر ذاکر نائک کو لوگ بھول نہ جائیں. پھر ان سیڑھیوں کو مارکیٹ میں لانا, یا جو لوگ نیٹ سے وابستہ ہیں نا والاتحاد.org پہ جائیں, یا وہ آپ ایسا کریں یوٹیوب پہ الیاس گھمن کے نام کی سرچ کریں, پھر جا کر دیکھنا اتنے کلپ ذاکر نائک کے بھی نہیں ہیں جتنے کلپ یوٹیوب پر میرے موجود ہیں. آپ دیکھو تو صحیح. لیکن متاثر دوسروں سے. میں چند دن قبل فیصل آباد میں تھا, مجھے علماء نے کہا کہ مولانا فرحت ہاشمی یہ بہت بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے, اس نے 1 سال کا نصاب بنایا عورتوں کے لیے, کوئی آپ بھی نصاب بنائے. میں نے کہا فرحت ہاشمی نے 1 سال کا بنایا, میں نے 40 دن کا بنایا, تمہیں اس کا 1 سال کا نصاب نظر آتا ہے, میرا 40 دن کا نصاب تم کیوں نہیں بڑھاتے؟ میں نے صراط مستقیم کورس برائے خواتین, آپ ایک مرتبہ اپنے علاقے میں کورس کرا کر تو دیکھے نا. اب اس کا نصاب 1 سال کا, میرا نصاب 40, تو 1 سال کا نصاب لمبا ہے 40 دن کا. اب اس کا نام لیتے ہیں, ہمارا 40 دن کا نصاب نہیں بڑھاتے. آپ یقین فرمائیں میں نے اتنا حلوہ کر کے مختلف موضوعات کو پیش کیا ہے, لیکن اے کاش اس کو لینے والا کو بنے. ہمارے عموماً ایسے ہوتا ہے آدمی چلا جاتا ہے. مدینہ العلم 21 جون کو جلسہ تھا, پہلے میں نے بیان کیا, پھر میرے بیان کے بعد مولانا ضرور علی خان صاحب تھے. مولانا ضرور علی خان صاحب نے بخاری پر میرا پہلی مرتبہ بیان سنا. وہ یقین فرمائیں آپ مدینہ سے کیسٹ منگائیں, مدینہ العلم فیصل آباد سے. مولانا ضرور علی نے کہا کہ جو بیان اس نے کیا نا, اب میں سوچوں اس کے بعد میں بیان کروں کیا, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. رجال پہ, اسماء و رجال پہ اور فقہا پہ, بخاری سے تعلقات پہ جو گفتگو اس نے کی ہے, اگر آپ اس کو پاکستان میں پھیلا دو, نہ کوئی غیر مقلد بچے نہ کوئی جاہل بچے. اگلا جملہ کہا, لیکن عجیب بات ہے کہ دیوبندی سونے کو مٹی میں ملانے کا فن جانتے ہیں. انہوں نے کہا دیوبندی مٹی کو سونے کو مٹی میں ملانے کا فن جانتے ہیں. میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ساتھ ذہن سازی کرتا ہوں تاکہ ہمیں کام کرنے کا کچھ طریقہ بھی آئے. توجہ رکھنا, حضور نے کیا فرمایا, انتعبد اللہ کا انکا تراہو. احسان یہ ہے عبادت عالم مشاہدہ میں کرو. اگر عالم مشاہدہ میں تو عالم غیبوبت میں کرو. نبی عالم مشاہدہ میں عبادت کرتا ہے, امتی عالم غیبوبت میں کرتا ہے. نبی کا 1 سجدہ امت کے کروڑوں سجدے, نبی کا 1 رکوع امت کے کروڑوں رکوع مل کر بھی پیغمبر کے 1 سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے. کہا صدقت یا رسول اللہ, حضور آپ نے سچ فرمایا. پھر اس نے تیسرا چوتھا سوال کیا, اخبرنی عن الساعۃ, اللہ کے پیغمبر بتائیں قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل, قیامت کب آئے گی اس کا مجھے بھی نہیں پتا, اس کا تجھے بھی نہیں پتا. توجہ رکھنا, اس کا مجھے بھی نہیں پتا, اس کا تجھے بھی نہیں پتا. اللہ کے نبی نے یوں کیوں فرمایا؟ اس نے پوچھا احسان کیا ہے, اللہ کے نبی سے پوچھا اسلام کیا ہے, فرمایا 5 چیزیں. پوچھا ایمان کیا ہے, فرمایا 6 چیزیں. پوچھا احسان کیا ہے, فرمایا عالم مشاہدہ یا عالم غیبوبت. پھر پوچھا یہ قیامت کیا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا. جب نہیں پتا یوں فرماتے ہیں نا, فرمایا مجھے بھی نہیں پتا تجھے بھی نہیں پتا. اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ توجہ, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا فرما دیتے مجھے نہیں پتا, ایک اشکال باقی رہتا. وہ اشکال کیا تھا کہ جب پوچھا اسلام کیا ہے, فرمایا 5 چیزیں. آنے والے بندے نے کہا حضور آپ نے سچ فرمایا. اس سے پتا چلا وہ سوال کا جواب جانتا ہے. پوچھا ایمان کیا ہے, فرمایا 6 چیزیں. اس نے کہا جی آپ نے سچ فرمایا. پتا چلا سوال کا جواب جانتا ہے. پوچھا احسان کیا ہے, فرمایا عبادت عالم مشاہدہ میں کرو. اس نے کہا جی سچ فرمایا. پتا چلا سوال کا جواب جانتا ہے. اب تیسرے 3 سوال بتا رہے ہیں کہ اس کو تینوں سوال جو کیے تو سوال کا جواب جانتا تھا. اگر اللہ کے پیغمبر سے پوچھا قیامت کب آئے گی, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا, تو یہ شک پڑتا کہ اس کو جواب نہیں سمجھے, شک پڑتا ہے اس کو جواب آتا ہے. اب تیسرے 3 سوال بتا رہے ہیں کہ اس کو تینوں سوال جو کیے تو سوال کا جواب جانتا تھا. اگر اللہ کے پیغمبر سے پوچھا قیامت کب آئے گی, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا, تو یہ شک پڑتا کہ اس کو جواب نہیں سمجھے, شک پڑتا ہے اس کو جواب آتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل, اگر اس سوال کا جواب مجھے نہیں آتا تو تجھے بھی نہیں آتا. مجھے نہیں آتا تو تجھے بھی نہیں آتا. یہ نہیں کہ مجھے نہیں آتا تجھے پتا چل جائے گا, دونوں کو نہیں آتا. اس بندے نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی عن اماراتہا, اگر یہ نہیں پتا قیامت کب آئے گی آپ قیامت کی نشانیاں بتا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا, قیامت کی ایک نشانی تو یہ ہے ایک وقت آئے گا کہ گھر کی لڑکیاں اپنی ماں پر ایسے آرڈر کریں گی کہ جیسے آقا اپنے غلام کو حکم دیتا ہے.
ان تلد الامۃ ربتها، ماں کو بیٹی کہتی ہے۔ امی کچن میں چائے آپ پکا لیں، میری فرینڈ آئی ہے، میری سہیلی آئی ہے، میری دوست آئی ہے، امی آپ کام کریں۔ اب میں کہتا ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ جب وقت ایسا آ جائے کہ لڑکی اپنے ماں کو حکم یوں جاری کرے کہ جیسے آقا اپنے غلام کو حکم دیتا ہے، سمجھو قیامت آ گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ بیٹا اپنے باپ پہ حکم یوں جاری کرے کہ جیسے آقا غلام کو حکم دیتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے بیٹے کی بات نہیں فرمائی، اللہ کے نبی نے بیٹی کی بات فرمائی ہے۔ کیوں؟ بیٹا تو طاقت والا ہے، بیٹا تو مال خود کماتا ہے، بیٹا تو بازار میں جا رہا ہے۔ اگر بیٹا باپ کو حکم کہہ دے، حکم کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن ممکن ہے باپ سے طاقت میں زیادہ ہو، ممکن ہے باپ سے دولت میں زیادہ ہو، ممکن ہے باپ سے شہرت میں زیادہ ہو، ممکن ہے باہر اس کی طاقت باپ سے زیادہ ہو، تو وہ یہ جملہ کہہ سکے تو کوئی بات بنتی ہے۔ لیکن وہ لڑکی جس کا خرچہ بھی باپ کے ذمے ہے، وہ لڑکی جس کی طاقت بھی باپ کی وجہ سے ہے، وہ لڑکی جس کی قبیلہ بھی خامد کی وجہ سے ہے، ارے جب ایسا دور آ جائے اتنی کمزور مخلوق بھی ماں کو آنکھیں نکالنی شروع کر دے تو پھر سمجھو قیامت آ گئی ہے، تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ فرمایا ظلم تو یہ ہے کہ لڑکی یہاں بھی آنکھیں نکالے، اگر لڑکا آنکھیں نکالے، نکالنی تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی طاقت ہے، نکالے تو بات بنتی ہے، لیکن لڑکی آنکھ نکالے تو فرمایا تو بہت بڑا ظلم ہے۔ جیسے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا زنا تو جوان بھی نہ کرے، لیکن خدا کو بڑا ہی غصہ آتا ہے کہ جب زنا بوڑھا کرتا ہے۔ فرمایا مالدار بھی تکبر نہ کرے، لیکن خدا کو بڑا غصہ آتا ہے کہ جب فقیر آدمی بھی اکڑ کے چلتا ہے۔ فرمایا ایک عام بندہ بھی جھوٹ نہ بولے، لیکن خدا کو بڑا غصہ آتا ہے کہ جب بادشاہوں کے جھوٹ بولتا ہے۔ ارے بادشاہ کو جھوٹ کی کیا ضرورت ہے، بوڑھے کو زنا کی کیا ضرورت ہے، ارے فقیر کو اکڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا ظلم تو یہ ہے کہ بیٹا نہیں بیٹی ماں کے سامنے آنکھیں نکالے۔ اللہ کے پیغمبر اور نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، دوسری نشانی بیان فرمائی ان ترات الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء۔ فرمایا ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں، جس کے بدن پہ کپڑے بھی نہیں، جس کا بظاہر پیٹ بھی بھوکا ہے، اور یتطاولون فی البنیان، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں کئی منزلہ بنا رہے ہیں، تو سمجھو قیامت آ گئی۔ میں کہتا ہوں صحابہ کتنے باکمال تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ پاؤں سے ننگا ہو اور 2 منزلہ بلڈنگ بنا لے، کیسے ممکن ہے؟ لیکن آج یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن صحابہ کو سمجھ نہیں تو تب بھی مانا ہے، آج سمجھ آتی ہے لوگ تب بھی نہیں مانتے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یتطاولون فی البنیان، توجہ رکھنا، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، اگر نہیں آتا تو پھر مجھے تعجب ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں سوال کیوں نہیں آ رہا۔ توجہ رکھنا، ذہن میں سوال آنا چاہیے بھئی جس بندے کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں، جس بندے کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں، جس بندے کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، وہ بندہ مکان کیسے بنائے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دور آئے گا جب پاؤں میں جوتا نہیں اور بدن پہ کپڑے نہیں، پیٹ میں روٹیاں نہیں، لیکن یہ بندہ پھر بھی یہ یتطاولون فی البنیان بڑی بڑی تعمیر میں فخر کرتا ہے۔ اس کے 2 جواب ذہن نشین فرما لے۔ نمبر ایک مانگنا اس کا پیشہ ہوگا، نمبر 1 مانگنا اس کا پیشہ، گلی میں کھڑا ہے، دے جا رائے سخیہ، دے جا رائے مولا، اللہ بوٹا لائے گا، مانگ رہا ہے، کہتا ہے دیکھو میرے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، بھوک سے مر رہا ہوں، تو جب آپ جا کر دیکھو گے اس کا بینک بیلنس تم سے زیادہ ہوگا، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا اور اس نے کپڑا نہیں پہنا ہوگا، آپ سمجھیں گے فقیر ہے، حالانکہ فقیر نہیں ہوگا، اس کے پاس اس پورے چوک کا ٹھیکہ ہوگا کہ یا کسی اور مانگنے والے نے نہیں ٹھہرنا، دیکھنے میں بھوکا ہے لیکن پیچھے اس کی بلڈنگیں ہیں۔ پر میں سمجھو قیامت آ گئی، سمجھو قیامت۔ اور دوسری علامت آپ محسوس نہ کرنا، اگر کوئی آپ میں ہو تو ناراض نہ ہونا، میں آپ کی بات نہیں، میں اپنے علاقے سرگودے کی بات کرتا ہوں۔ دوسری بات کیا ہے؟ ایک بندہ ذات کا گھٹیا ہوگا، ذات بڑی نہیں ہوگی، لیکن جب دولت آئے گی تو دولت سے ذات بدل دے گا، دولت سے ذات۔ گاؤں میں ہوگا تو کون ہے؟ میراثی، شہر میں جائے گا تو قریشی اوس، گاؤں میں کون ہے اور شہر میں قریشی اوس، کیوں؟ اس کا پتر انگلینڈ گیا، ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ گاؤں میں کون ہے؟ تیلی، شہر میں کون ہے؟ ملک اوس۔ مجھے آپ کے علاقے کا نہیں پتا، میں اپنے علاقے کے بتا رہا ہوں، ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب دیکھو، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے۔ فرمایا دیکھو یہ بندہ گھٹیا ہے لیکن اس کی قوم اور قبیلہ کون سا ہے، اور بلڈنگیں کتنی بڑی کھڑی کر رہا ہے، تو گویا بلڈنگ کے ساتھ اپنی قوم باور کرانا چاہتا ہے۔ فرمایا اب سمجھو قیامت آ گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمن طلق، توجہ رکھنا، اس بندے نے سوالات کیے نا، پہلا سوال کیا اسلام کیا ہے، پھر سوال کیا ایمان کیا ہے، پھر سوال کیا احسان کیا ہے، اور پھر سوال کیا قیامت کب آئے گی، پھر پوچھا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ کتنے سوال ہو گئے؟
بولیے نا کتنے ہو گئے؟ 5 5 سوال کیے، اللہ کے پیغمبر نے جواب دیے۔ حضرت عمر فرماتے سمن طلع کا، وہ بندہ چلا گیا، فلبثت ملیہ، تھوڑی دیر گزری، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، عمر جانتے ہو سوال کرنے والا کون ہے؟ عمر جانتے ہو سوال کرنے والا؟ حضرت عمر کا لہجہ دیکھنا، حضرت عمر جانتے ہو سوال کرنے والا؟ حضرت عمر کو نہیں پتا کون ہے۔ حضرت عمر کو یہ کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں پتا۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا عمر جانتے ہو سائل کون تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول۔ توجہ رکھنا، جواب کیا تھا کہ مجھے نہیں پتا، جواب یہ تھا نا۔ حضرت عمر یہ فرمایا مجھے نہیں پتا، کیا فرمایا اللہ کا رسول ہے۔ وجہ اس کی 2 وجہ یاد رکھنا۔ نمبر 1، اگر حضرت عمر یہ فرماتے حضور مجھے نہیں پتا تو یہ پتہ نہ چلتا حضور کو پتا ہے یا نہیں۔ حضرت عمر نے ایسا جملہ فرمایا کہ جس سے اپنی لا علمی کا اقرار بھی کیا تو نبی کے علم کا اعتراف بھی کیا۔ نبی کے علم کا نہیں سمجھ آئی، اپنی لا علمی کا اقرار کیا تو پیغمبر کے علم کا اعتراف بھی کیا۔ آج میں آپ سے پوچھوں نا، ہاں بھائی آپ یہ مسئلہ جانتے ہو؟ یہ نہیں کہ نہیں پتا، لیکن یہ کوئی نہیں کہے گا استاد جی آپ بتا دیں، یہ کوئی نہیں کہتا، کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں اس میں میری لا علمی ٹپک رہی ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ جملہ ایسا فرمایا، اپنی لا علمی کا اقرار کیا، پیغمبر کے علم کا، اب بولنا پیغمبر کے علم کا۔ اچھا توجہ رکھنا، دوسری بات سمجھو، یہ دوسری بڑی آشکارانہ بات ہے، بڑی عجیب بات عمر نے فرمائی۔ کیوں فرمایا؟ وجہ، باپ جانے لگا اتوار کو شہر بازار میں، اور بیٹا کہتا ہے ابو میں نے بھی جانا ہے، اور بیٹے سے باپ کہتا ہے کہ بیٹا تو نے شہر جانا ہے؟ جی جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ تیرے جیب میں پیسے ہیں؟ بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابو میری جیب میں نہیں تو آپ کی جیب میں تو ہے نا۔ نہیں سمجھا؟ باپ جا رہا ہے شہر اور بیٹا کہتا ہے میں نے بھی جانا ہے۔ باپ پوچھتا ہے بیٹا آپ کی جیب میں پیسے ہیں؟ بیٹا یہ نہیں کہتا نہیں، کیوں؟ باپ نے کہنا پھر تو کیوں جائے گا؟ تو بیٹا کہتا ہے ابا اگر میری جیب میں نہیں تو آپ کی جیب میں تو ہے نا۔ کیا مطلب؟ آپ باپ ہے میں بیٹا ہوں، آپ کی جیب میں ہے تو میرے ہیں، ضرورت پڑے گی تو آپ مجھے دے دیں گے۔ حضرت عمر سے پوچھا عمر جانتا ہے سائل کون ہے؟ حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں پتا، فرمایا حضور کو تو پتا ہے نا، یعنی جب حضور کو پتا ہے تو ہمیں بتا دیں گے، حضور کو پتا ہے تو ہمیں بتا دیں گے۔ کیسی شفقت ہے عمر رضی اللہ نے سوال کیا ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ عرض کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یا عمر انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، میں نے دین سمجھانے کے لیے حدیث پڑھی ہے۔ انہ جبرائیل اتا، بولیے نا، اتاکم یعلمکم دینکم، حضور کے الفاظ پہ غور کرنا۔ انہ جبرائیل اتاکم، فرمایا عمر جبریل تمہارے پاس آیا ہے۔ یہ کون ہے؟ انہ جبرائیل، یہ جبریل ہے، اتاکم تمہارے پاس آیا ہے۔ کیا فرمایا؟ تمہارے آیا کن کے پاس تھا؟ حضور کے پاس۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے پاس آیا۔ اب نقطہ سمجھو نا، اللہ کے پیغمبر فرمایا انہ جبرائیل اتاکم، یہ جبرائیل ہے جو تمہارے پاس آیا۔ حضور نے کیوں فرمایا؟ اسٹیج پہ جلسہ ہے، سامعین توجہ نہیں کر رہے، تو اسٹیج سیکٹری پتہ کیا کہتا ہے؟ کبھی توجہ کرانے کے لیے، کبھی خطیب کی اہمیت بتانے کے لیے کہتا ہے دیکھو اتنی دور سے مولانا کو بلایا ہے تمہارے لیے۔ کیا کہتا ہے؟ تمہارے، بلایا تو انہوں نے ہوتا ہے نا، اور کیا کہتا ہے؟ تمہارے۔ حضور نے فرمایا اتاکم، عمر ہے تو جبرائیل، اتاکم آیا تو میرے پاس تھا مگر تمہارے لیے، آیا میرے پاس ہے مگر تمہارے، اتاکم تمہارے لیے آیا ہے۔ انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم، تمہیں سکھانے کے لیے آیا ہے، مجھے نہیں، تمہیں سکھانے کے لیے آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جبریل پیغمبر کا استاد نہیں بنتا، پیغمبر کا استاد خدا خود بنتا ہے، پیغمبر کا استاد خدا۔ فرمایا جبرائیل مجھے سکھانے نہیں تمہیں سکھانے آیا ہے۔ جبریل معلم نبی نہیں، معلم صحابہ ہے، یہ میرا استاد نہیں تمہارا ہے۔ کیوں؟ اگر پیغمبر کا استاد کوئی مان لیا جائے تو پھر استاد کا مقام شاگرد سے زیادہ ہوتا ہے، تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے استاد ہونے کی حیثیت سے جبریل کا مقام زیادہ ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر تیرا مقام اتنا بلند ہے کہ میں تیرا استاد جبریل کو بھی نہیں بناتا، تیرا استاد میں خود بنتا ہوں۔ جبریل تو میرے اور تیرے درمیان ڈاکیا اور واسطہ ہے، جبریل کا مقام تیرے برابر نہیں۔ فرمایا یعلمکم تمہیں سکھانے کے لیے آیا۔ اگلے لفظ پہ غور کرو، فرمایا دینکم تمہارا دین۔ کیا فرمایا؟
تمہارا دین. دینکم کے لفظ کو میں بالکل آخر میں بیان کروں گا، وقت کافی ہو گیا. دینکم کے لفظ کو میں آخر میں بیان کروں گا. اب ذرا خلاصہ سن لو. اللہ کے پیغمبر سے کتنے سوال کیے؟ 5. پہلے کیا پوچھا؟ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 5 چیزیں توجہ رکھنا. نمبر 1 کلمہ پڑھنا، نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 روزہ رکھنا، نمبر 5 حج کرنا. حضور ایمان کیا ہے؟ فرمایا خدا کو مان لینا، کتابیں مان لینا، رسول مان لینا، اور فرشتوں کو مان لینا، قیامت کو مان لینا، تقدیر کو مان لینا. توجہ. حضور احسان کیا ہے؟ فرمایا عبادت یوں کر گویا خدا کو تو دیکھتا ہے. اگر یہ صفت پیدا نہیں ہوتی تو پھر یوں دیکھ خدا تجھے دیکھتا ہے. کبھی شاید آپ خانقاہ میں گئے یا نہیں، مدرسے میں گئے یا نہیں؟ مدرسے اور خانقاہوں پہ ایک جملہ پوسٹر پہ لکھا ہوتا ہے، بندے احساس پیدا کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. بندے احساس پیدا کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. کسی غیر مقلد نے کہہ دینا ہے یہ خانقاہ حدیث کے خلاف ہے. حدیث کے خلاف کیوں ہے؟ توجہ. انہیں کہنا حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندے احساس کر تو اللہ کو دیکھتا ہے، اور یہ کہتے ہیں احساس پیدا کر اللہ تجھے دیکھتا ہے. میں نے کہا یار تجھے عقل ہی نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو غیر مقلد کیوں بنتا؟ عقل ہوتی تو اہل حدیث کیوں بنتا؟ عقل جاتی ہے تو بندہ اہل حدیث بنتا ہے. مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ مولانا یہ اہل حدیث سر پہ ٹوپیاں کیوں نہیں باندھتے؟ میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے پگڑیاں کیوں نہیں باندھتے، ٹوپیاں کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے، آپ ادھر مجھے دیکھو. میں نے کہا دیکھو میرے پاس بٹوا ہے. بٹوا کون رکھتا ہے؟ کہ جس کے پاس پیسے ہوں. اگر پیسے نہ ہو تو بندہ بٹوا نہیں رکھتا. کبھی بچے آپس میں کھیلتے ہیں نا، نوجوان لڑکے، تو دوسرے کی جیب سے بٹوا نکالتے ہیں، اندر پیسہ نہیں ہوتا. کہتا ہے پیسہ ایک نہیں، شو مارنا سے بوجھ بٹوا پایا ہے، پیسہ ہے نہیں تو نے بٹوا رکھا ہوا ہے. تو بچے مذاق اڑاتے ہیں. تو بٹوا وہ رکھتا ہے کہ جس کے پاس ہے، بولیے نا، جس کے پاس ہے. اگر پیسے ہو تو سنبھالنے کے لیے بٹوا چاہیے. اگر سر میں عقل ہو تو سنبھالنے کے لیے ٹوپی اور پگڑی چاہیے. اگر دماغ ہو تو پھر ٹوپی چاہیے نا. نہ دماغ ہے، نہ سنبھالنے کے لیے ٹوپی کی ضرورت ہے، نہ اندر عقل ہے، نہ اس کی حفاظت کے لیے پگڑی کی ضرورت ہے. دیوبند والوں کے پاس عقل ہے تو پہلے ٹوپی اوپر پگڑی، یہ سنبھالنے کا پورا بندوبست کرتے ہیں. ادھر عقل ہے بھی نہیں، سنبھالنے کے لیے ٹوپی بھی نہیں اور پگڑی بھی نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا تو بیوقوف تھا. اس لیے کہتا ہے جی حدیث میں آتا ہے بندے احساس پیدا کر تو اللہ کو دیکھتا ہے، اور یہ کہتا ہے احساس پیدا کر اللہ تجھے دیکھتا ہے. میں نے کہا یار احساس 2 ہیں، ایک احساس پیغمبر کا ہے، ایک احساس امت کا ہے. نبی کا احساس یہ ہے کہ خدا کو دیکھتا ہے، اور امتی کا احساس ہے کہ خدا تجھے دیکھتا ہے. امتی کا احساس ہے خدا تجھے دیکھتا ہے. اور خانقاہوں میں اصلاح امت کی ہوتی ہے، الیاذ باللہ پیغمبر کی اصلاح کے لیے نہیں ہے. اس لیے جملہ وہ ہوگا جو امت والا ہے، وہ جملہ نہیں ہوگا جو نبی والا ہے. توجہ رکھنا. یہ 3 سوال کیے. اب میں خلاصہ عرض کرنے کو بات کو سمجھنا. پہلا سوال اسلام کا، دوسرا سوال ایمان کا، تیسرا احسان کا. اب اسلام کو اعمال کہتے ہیں، اور اسلام کو اعمال کہتے ہیں، ایمان کو عقائد کہتے ہیں، اور احسان کو تزکیہ اور تصوف کہتے ہیں. گویا کہ جبریل نے 3 سوال کیے. حضور عمل کسے کہتے ہیں، حضور عقیدہ کسے کہتے ہیں، حضور اخلاق و تصوف کسے کہتے ہیں. تو معلوم ہو کہ ایمان اور دین 3 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو جائے، نمبر 2 اعمال ٹھیک ہو جائے، نمبر 3 اخلاق ٹھیک ہو جائے. اگر تم نے دیکھنے عقیدے کی اصلاح یہ علم الکلام میں ہوتی ہے، کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں. اگر دیکھنے اعمال کی اصلاح یہ علم الفقہ سے ہوتی ہے، کرنے والے کو فقیہ کہتے ہیں. اگر تم نے اخلاق کو دیکھنا ہے تو جس علم میں اصلاح ہو تصوف کہتے ہیں، اور کرنے والے کو صوفی اور مرشد کہتے ہیں. بحمد اللہ تعالی دیوبند کے پاس علم الکلام متکلم بھی ہے، علم الفقہ اور فقیہ بھی ہے، علم تصوف اور صوفی بھی ہے. تو دین 3 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 اسلام، اور نمبر 3 اخلاق. اور تینوں کی اصلاح کے لیے مدرسہ اور دارالافتاء اور خانقاہ ہے. علم تصوف، علم کلام اور علم فقہ ہے. تو تینوں چیزیں 3 علموں سے ملتی ہیں، تینوں چیزیں 3 بندوں سے ملتی ہیں. ان 3 چیزوں کو پیغمبر نے دین فرمایا ہے. اگر عقیدہ غلط ہے دین تب بھی نہیں ہے، اگر اعمال غلط ہے دین تب بھی نہیں ہے، اگر اخلاق غلط ہے دین تب بھی نہیں ہے. تو دین 3 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، نمبر 2 اعمال ٹھیک ہونے چاہیے، نمبر 3 اخلاق ٹھیک ہونے چاہیے. اور کمال نے پیغمبر اور جبریل کے سوال و جواب پہ جبریل نے پہلا سوال یہ کیا حضور عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل کا تعلق بدن سے ہے اور بندے کا جسم نظر آتا ہے. عقیدے کا تعلق بندے کے دل سے ہے، جسم کو پھاڑو تو اندر دل ہے. اخلاق کا تعلق قلب کی کیفیات کے ساتھ ہے، اور عجیب بات ہے قلبی کیفیت کسی کو نظر نہیں آتی. اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ جملے پہ غور کرنا. اگر تمہارے سر میں درد ہو تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے
آتے ہیں، اگر پیٹ میں زخم آ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ پیٹ اور سر نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی بندے کے دل میں درد ہو تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو دل کا آپریشن کرتا ہے۔ لیکن اگر دل میں درد نہیں ہے بلکہ دل کی اندر کیفیت چھپی خراب ہوتی ہے تو پھر بندہ صوفی اور مرشد کے پاس جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میری بات میں توجہ رکھنا، میں اس لیے کہتا ہوں خانقاہ کے پیر کا مقام یہ خدا کی قسم ڈاکٹر سے بھی زیادہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا ڈاکٹر علاج بدن کا کرتا ہے، بدن تو نظر آتا ہے، علاج ڈاکٹر دل کا کرتا ہے، ارے دل تو نظر آتا ہے، لیکن پیر علاج قلب کے اندر چھپی کیفیات کی کرتا ہے اور کیفیت نظر نہیں آتی۔ جو چیز نظر آ جائے اس کا علاج آسان ہے، جو نظر نہ اس کا علاج مشکل ہے، اس کا علاج مشکل ہے۔ تو خانقاہ کا صوفی علاج وہ کرتا ہے جو ڈاکٹر کے بس میں نہیں ہے، تو ہم ڈاکٹر کو فیس دیتے ہیں اور صوفی نہ فیس لیتا ہے نہ فیس دیتے ہیں۔ مشکل کام تو مولوی کرتا ہے، مشکل کام کون کرتا ہے؟ مولوی، جس کی فیس بہت کم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھئی جو ہمارے ہاں اس ہماری ہاتھی کو رلا دے ہم اس کو انعام دیں گے۔ اب ہاتھی کو کون رلائے؟ ایک بندہ لطیفہ، ایک بندہ قصہ، کوئی کربلا کے قصے سنائے، لوگوں نے بڑے قصے سنائے، ہاتھی رویا۔ ایک مراسی آیا، اس نے ہاتھی کے کان میں جملہ کہا تو ہاتھی رو پڑا۔ تو بادشاہ نے، مراسی نے کہا میرا انعام دو۔ بادشاہ نے کہا انعام تو دیتا ہوں لیکن یہ بتا کہ تو نے اس ہاتھی کے کان میں کیا کہا ہے کہ جس سے ہاتھی رو پڑا ہے؟ اس مراسی نے کہا میں نے اس کے کان میں مولوی کا کام اور مولوی کی تنخواہ بتائی، یہ بھی رو پڑا ہے۔ نہیں سمجھے؟ مولوی کا کام اور مولوی کی تنخواہ بتائی، رو پڑا۔ عید آ رہی ہے، سب کی چھٹی ہے، مولوی کی بند ہے۔ جمعے کے دن سب کی چھٹی ہے، مولوی کی بند ہے۔ مولوی کی چھٹی پھر بھی بند ہے، ہر کسی کو چھٹی ملے گی، مولوی کو چھٹی نہیں ملتی۔ زندگی میں سب سے مشکل مقام تین ہوتے ہیں، بندہ پیدا ہو تو مولوی بلاؤ، یہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے، جوان ہو جائے مولوی بلاؤ اس کی بیوی حلال کرے، مرنے لگے مولوی بلاؤ اب اس کے گناہ بخشوائے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا، میں نے کہا میں کوئی لطیفہ کو مولوی نہیں ہوں۔ پیدا ہو مولوی صاحب کلمہ پڑھاؤ، جوان ہو گیا مولوی صاحب نکاح پڑھاؤ، بندہ مر گیا مولوی صاحب جنازہ پڑھاؤ، اور اب اگر مولوی ہے گالیاں بھی اسی کو دو، یہ ٹھیک ہو جائے پوری دنیا ٹھیک ہو جائے۔ یہی نہیں ٹھیک ہو جائے پھر گالیاں بھی انہیں کو دیتے ہیں۔ اور ٹھیک کیسے؟ مولوی صاحب سٹاپ پہ بیٹھے ہیں، کہا مجھے فرنٹ سیٹ دو آئی ایس ٹوٹے کی، میرا سفر لمبا ہے، میں نے تقریر کرنی ہے، میں فلان جگہ سے ہوں، آگے جانا ہے۔ کہا جی سیٹ تو پورا ہے۔ اس نے کہا پچھلے ٹوٹے پہ دے دو، پچھلے ٹوٹے پہ لے لی فرنٹ سیٹ۔ اب پہلا ٹوٹا فل ہو گیا، پچھلے ٹوٹے کی باری ایک عورت آئی، اس نے کہا مجھے فرسٹ لیڈی سیٹ لکھا ہوتا ہے، پہلی سیٹ کو کیا لکھتے ہیں؟ لیڈیز۔ ظالم یہ لیڈیز کی سیٹ کیا؟ لیڈیز کی سیٹ تو پچھلے ہوتی ہے، لیکن فرنٹ سیٹ کو لیڈیز کی سیٹ لکھیں گے بے حیائی پھیلانے کے لیے۔ اب اس نے کہا مجھے پہلی سیٹ دو، کنڈکٹر نے کہا پہلی سیٹ تو مولوی صاحب نے لے لی ہے، تو مولوی صاحب سے بات کر۔ اس عورت نے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ پہلی سیٹ مجھے دے دو۔ مولوی صاحب نے کہا میں اتنا لمبا سفر کیا، آگے پھر سفر کرنا ہے، میں نے 2 والی سیٹ کا کرایہ ایک کے لیے دیا ہے اپنی مشقت کو دور کرنے کے لیے، مائی تو مہربانی کر۔ اب مائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مولوی ٹھیک ہو جائے ملک میں اسلام آ جائے۔ اسلام کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کو پہلی سیٹ نہیں ملتی، پہلی سیٹ ملتی مولوی ٹھیک تھا اسلام آ جانا۔ کام بھی ان بیچاروں کا اہم ہے اور بدنامی بھی ان کی اہم ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا، دین کا معنی سمجھ گئے؟ دین کتنی چیزوں کا نام ہے؟ بولیے نا جی، 3 چیزیں۔ کتنی چیزیں؟ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عمل، نمبر 3 اخلاق۔ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عمل اور نمبر 3 اخلاق۔ ان 3 چیزوں کا نام عقیدہ ہے۔ اب عقیدہ، آگے عمل، آگے اخلاق، اب پھر اگلی تفسیر شروع ہوتی ہے۔ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے میں نے کہا لمبا مضمون ہے، میں نے صرف خلاصہ عرض کیا ہے۔ آخری بات میں عرض کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، اے عمر جبریل تمہارے لیے آیا ہے، تمہیں سکھانے کے لیے آیا ہے، تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دین محمدی، حضور فرماتے ہیں دین صحابہ۔ نہیں سمجھے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دین محمدی، اور حضرت محمد کیا فرماتے ہیں؟ دین صحابہ۔ معلوم ہوا کہ دین محمدی نہیں، دین صحابہ۔ یہی وجہ قرآن کی ایک آیت قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دینی، لکم دینکم ولی دین۔ جب مکہ ہے تو فرمایا دینی، جب مدینہ ہے اتاکم یعلمکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم۔ ارے وجہ کیا ہے کہ مکہ میں پیغمبر فرماتے ہیں دین میرا ہے، مدینہ میں فرماتے ہیں دین صحابہ ہے۔ مکہ میں نسبت دین کی نبی پاک کی طرف ہے، مدینہ میں نسبت صحابہ پاک کی طرف ہے۔ ارے وجہ کہ مکہ میں دین آنا شروع ہوا ہے تو فرمایا دین میرا ہے، لیکن جب دین مکمل ہو گیا فرمایا اب دین تمہارا ہے۔ نہیں سمجھے؟ جب مکہ میں آیا تو دین آ رہا تھا، فرمایا یہ دین
بولیے یہ دین میرا ہے۔ جب باپ مکان بنانا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے اینٹ میں لایا ہوں، بجری میں لایا ہوں، سیمنٹ میں لایا ہوں، مستری میں لایا ہوں، اور جب مکان بن جائے تو کہتا ہے بیٹا تیرا ہے۔ باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹا، بولیے نا، باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹا تیرا ہے۔ میں نے کہا باپ کہتا ہے بیٹا دین، اب یہ مکان تیرا ہے، یہ مکان تیرے لیے ہے۔ اتاکم یعلمکم دینکم۔ اب باپ کہتا ہے مستری میں بلایا تھا تیرے لیے، بجری لایا تھا تیرے لیے، سیمنٹ لایا تھا تیرے لیے۔ اللہ نے مکہ فرمایا الیوم، مکہ میں فرمایا لکم دینکم ولی دین۔ پیغمبر ان کو کہہ دے دین میرا ہے۔ ابھی دین آ رہا ہے، ابھی نماز پڑھے تو بات کر سکتے ہیں، یہ دین میرا ہے۔ نماز پڑھے تو چل سکتے ہیں، ابھی دین میرا ہے۔ ابھی تک شراب حرام نہیں، یہ دین میرا ہے۔ ابھی منہ بیت المقدس کی طرف ہے، یہ دین میرا ہے۔ ابھی نماز میں سلام پھیر لے تو دین میرا ہے۔ یہ ساری باتیں میری ہیں، لیکن جب دین مکمل ہو گیا فرمایا اب صحابہ دین تمہارا ہے۔ اب نماز میں سلام بھی نہیں ہے، اب نماز میں کلام بھی نہیں ہے، اب نماز میں حرکتیں بھی نہیں ہے، اب نماز بیت المقدس طرف منہ کر کے بھی نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا اب دین تمہارا ہے۔ جب دین ابھی مکمل نہیں تھا تو پھر فرمایا دین میرا ہے، اور جب مکمل ہو گیا تو فرمایا پھر دین تمہارا ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں اگر کسی بندے نے روزہ لینا ہے تو پیغمبر کے صحابہ سے، اگر نماز لینی ہے تو پیغمبر کے صحابہ سے، اگر دین لینا ہے تو پیغمبر کے صحابہ سے۔ یہی وجہ اگر ایک مسئلے پر حدیث سے دو آ جائے ہم عمل کس پہ کریں؟ امام ابو داؤد کہتے ہیں اذا تنازل خبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی ما عمل به اصحابہ بعدہ۔ اگر پیغمبر سے روایتیں دو آ جائے ہم دیکھیں گے صحابہ نے کس پہ عمل فرمایا ہے، جس پہ عمل صحابہ فرما دے ہم عمل کریں گے، جس پہ وہ چھوڑ دیں گے ہم بھی چھوڑ دیں گے، جس پہ وہ چھوڑ دیں گے ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ توجہ، وہ چھوڑ دیں تو ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ اب دیکھو میں نے عرض کیا تھا نا اب گاڑی موٹر وے پہ چڑھنی ہے نا تو آپ نے کہنا ٹائم ہو گیا۔ فرمایا دین ہے، فرمایا دیکھو پہلے فرمایا دین میرا ہے اور اب فرمایا دین یہ تمہارا ہے۔ تو دین کتنی چیزیں ہوگی؟ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عمل، اور نمبر 3 اخلاق۔ عقیدہ کن سے لینا ہے؟ بولیے نا، عقیدہ کن سے لینا ہے؟ صحابہ سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر عقیدہ ان والا ہوگا تو ہدایت ملے گی۔ اگر عمل کی بات ہو تو صحابہ سے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ۔ عمل بھی ان والا ہے، اگر عقیدہ ہو تو وہ بھی ان والا، اگر عمل ہو تو وہ بھی ان والا، اگر اخلاق ہو تو وہ بھی صحابہ والا۔ اب میرے ایک جملے پہ غور کرنا، تو لوگ کہتے ہیں مولانا پہ لڑائی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ایک جملہ اہل حدیث کا ہے، ایک جملہ اہل دیوبند کا ہے، ایک جملے پر اتفاق ہے، ایک جملے پر اختلاف ہے۔ کہ دیوبند والے اہل حدیث دونوں کہتے ہیں حدیث اللہ کے نبی کی پر عمل کرنا ہے، لیکن جھگڑا کس پہ ہے؟ اہل حدیث یوں کہے گا اور دیوبند والا یوں کہے گا۔ دیوبندی یوں کہتے ہیں کہ حدیث کا الفاظ لیں گے پیغمبر کے صحابہ سے اور نبی کے الفاظ کا معنی بھی پیغمبر کے صحابہ سے۔ اہل حدیث کہتا ہے کہ نہیں ہم نے الفاظ تو لینے ہیں پیغمبر کے صحابہ سے، نبی کے لفظوں کا معنی لینا ہے اپنے وہابہ سے۔ صحابی کی جمع صحابہ ہے، وہابی کی جمع وہابہ ہے۔ جو بند والے کہتے ہیں کہ لفظ بھی پیغمبر کے صحابی سے، معنی بھی پیغمبر کے صحابی سے۔ اہل حدیث کہتا ہے کہ لفظ پیغمبر کے صحابی سے اور معنی اپنے وہابی سے، لفظ صحابی سے لے کے معنی بولیے نا، مسئلے کے غیر مقلد بنتا ہے۔ جب اب تمہاری بس ہوگی نا اب ہماری گاڑی موٹر وے پہ چڑھی ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، اور مجھے کوئی بلائے نا، مجھے کوئی جلسوں پر بلائے، میں خطیبوں کی بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے چلنے دو اور ان کو سننے دو، پھر یہ چٹے لکھے اور میں جواب دوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کیا آپ نے تو کیسٹ ریکارڈ کرنی ہے، ہم نے کہنا صحیح ہے آپ نے تو کیسٹ ریکارڈ کرنی ہے، کیسٹ والے کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا اب خلاصہ سمجھو۔ نمبر 1 میں نے کیا بیان کیا؟ دین، بولیے نا، کسے کہتے ہیں؟ کتنی چیزیں ہوگی؟ تین چیزیں، اور یہ لینی کن سے؟ نبی پاک کے رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا اختلاف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں لفظ بھی صحابی سے، معنی بھی، بولیے نا، اور وہ کہتے ہیں لفظ صحابی سے اور معنی۔ میں 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز، بولیے نا، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، غیر مقلد کی حدیث بخاری میں ہے، ہم بھی کہتے ہیں بخاری میں، بخاری کی حدیث پر جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جو نماز نہ پڑھے، ہم نے کہا جو کا معنی، کہتا ہے امام بھی، مقتدی بھی، اکیلا بھی۔ میں نے کہا معنی تو نے کیا، پیغمبر کے صحابی نے کیا۔ حدیث کس نے سنی؟ کہتا ہے صحابی نے۔ میں نے کہا معنی صحابی سے لے لے، یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، لیکن صحابی سے لفظ تو ہے، صحابی سے معنی نہیں ہے، اور معنی جامع ترمذی میں موجود ہے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس سے مراد ان ھذا اذا کان وحدہ، یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں اگر اکیلا فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر معنی صحابی سے لے گا تو حدیث اکیلے کے لیے ہے، معنی وہابی سے لے گا حدیث مقتدی کے لیے ہے۔ معنی صحابی سے لے گا تو حدیث اکیلے آدمی کے لیے ہے، اور وہابی سے لے گا تو حدیث مقتدی کے لیے ہے۔ آپ بتاؤ معنی صحابی سے یا وہابی سے؟ بولیے نا، معنی کس سے؟ وہابی سے۔ ہماری داڑھی دیکھو تو مٹھی تک ہے، غیر مقلد کی دیکھو تو ناک کے نیچے تک ہے۔ ہم نے پوچھا یار جھگڑا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وغفر اللھا وعفو الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ کہتا ہے جب نبی پاک کہتے ہیں بڑھاؤ تو تم کیوں نہیں بڑھاتے؟ میں نے کہا ہم کیوں نہیں بڑھاتے؟ حدیث کا راوی کون ہے؟ کہتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ میں نے کہا حدیث کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے داڑھی نیچے جانے دو۔ میں نے کہا صحابی سے معنی پوچھو وہ کیا بتاتے ہیں؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے حدیث لائے ہیں، پھر حدیث کا معنی لائے ہیں۔ کہتے ہیں کان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض علی لحیتہ فما فضل اخذہ، عبداللہ بن عمر اپنی داڑھی مٹھی میں لیتے اور جو مٹھی سے بڑھ جاتی ہے وہ کاٹ دیتے۔ اگر حدیث صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لے تو داڑھی مٹھی دیوبند والی بنتی ہے، اور اگر معنی صحابی سے حدیث کا لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لے تو داڑھی غیر مقلد کی ناف والی بنتی ہے۔ اگر معنی صحابی سے لے تو پھر مسلک دیوبند بنتا ہے، معنی وہابی سے لے تو مسلک غیر مقلد بنتا۔ مسئلہ کس کا بنتا ہے؟ غیر مقلد والا۔ اب یہ تراویح آ رہی ہے، تراویح سنت کس کی ہے؟ اللہ کے نبی کی۔ سنت کس کی؟ اللہ کے نبی کی۔ اب 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے؟ اگر تشریح وہابی کے لے گا تو 8 بنتی ہے، تشریح صحابی کے لے گا تو 20 بنتی ہے، صحابی کے لے گا تو پھر 20 بنتی ہے۔ ہم اس لیے کہا ایک وہ شیعہ ہے ایک یہ شیعہ ہے، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ صحابہ کا ایمان نہیں مانتا، بھئی یہ ظالم صحابہ کو حجت نہیں مانتا، وہ صحابہ کی ذات نہیں مانتا، یہ صحابہ کی بات نہیں مانتا، وہ صحابہ کو نہیں مانتا، یہ صحابہ کی نہیں مانتا۔ دونوں ایک جیسے نہیں سمجھ آئی؟ دونوں ایک جیسے۔ ہم نے اس کو بغل میں لیا ہوا ہے، اس کے خلاف لڑتے ہیں، اس کو بھی دفع کر اس کو بھی دفع کر، اور بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اس کو بھی دفع کر اس کو بھی دور بھگا، دونوں ہمارے دشمن ہیں۔ جو صحابہ کو نہ مانے وہ بھی ہمارا نہیں، جو صحابہ کی نہ مانے وہ بھی ہمارا، جو صحابہ کی ذات نہ مانے وہ بھی ہمارا نہیں، جو صحابہ کی بات نہ مانے وہ بھی ہمارا نہیں۔ تو بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ تو سب آپ نے 2 باتیں یاد رکھنی ہے۔ نمبر 1 دین کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ، عمل اور اخلاق کو، اور دین ملے گا کس سے؟ نبی پاک کے صحابہ سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین بھی عطا فرمائے۔